چادر کا فیضان امت کی تمام بیٹیوں کو عطا فرمائے۔ آپ کے صدقے رب ذوالجلال کرونا وائرس کی بیماری سے امت کو نجات عطا فرمائے، اور لاک ڈاؤن سے رب ذوالجلال آل پاکستان کو نجات عطا فرمائے، اور آپ کے فیوض و برکات سے ہی ہمیں آخری سانس تک رب ذوالجلال عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر، افکار پر روشن دلائل موجود ہیں۔ اس سے پہلے 27واں فہم دین کورس اس رمضان میں جو ہم نے شروع کیا ہے، اس کا پہلا سبق بھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے لحاظ سے پڑھایا گیا ہے۔ آپ کے نام سے لے کر مقام تک ہر ایک امر ہی بڑا بلند و بالا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ یہ سبب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث مسند فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ ہے لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار، کہ رب ذوالجلال نے آپ کو اور آپ سے عقیدت رکھنے والوں کو جہنم سے دور رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ یعنی یہ لفظ فاطمہ کا لغوی معنی ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بیان کیا کہ ان کے نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے، یعنی جہنم سے بچانے والی جو بھی ان سے عقیدت رکھتا ہے، یعنی شرعی محبت، اس کو وہ جہنم سے نجات دلوانے والی ہیں، یعنی وہ خود بھی رب ذوالجلال نے انہیں جہنم سے دور رکھا ہے، یعنی اللہ کے ازلی فیصلے کے مطابق، اور جو بھی آپ کی ذات والا صفات سے محبت شرعی رکھے گا، اس کے لحاظ سے بھی جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر لفظ وسیلہ کی جب وضاحت کی تو یہ جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے، کتاب المناقب کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الجنت درجہ، جنت میں ایک مقام ہے تدعى الوسیلہ، جس کا نام وسیلہ ہے، یعنی اس جنت کے بلند مقام کا نام، یعنی ایک بہت اونچی سٹیج جنت کے اندر بنی ہوئی ہے، اس کا نام وسیلہ ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا لِلْوَسِيلَةِ،
جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو میرے لیے تم وسیلے کا سوال کرو۔ یہ جو دعا ہم مانگتے ہیں اذان کے اختتام پر، اس کے اندر بھی اسی وسیلہ کا تذکرہ موجود ہے۔ یعنی وہ تو طے شدہ ہے کہ وہ مقام یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن آگے جو بندہ بھی یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کر، وسیلہ عطا کر، تو اسے سرکار کی خیرخواہی کرنے کی وجہ سے اللہ اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے گا۔ یعنی بھلا اس کا اپنا ہے، اور یہ کہ پتہ چلے کہ وسیلہ ایک ایسی انفرادیت ہے جو رب ذوالجلال نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانے والا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یسکن معک فیہا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وسیلہ جگہ میں آپ کے ساتھ کون اور موجود ہوگا؟ قال علی و فاطمہ والحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مقام پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوں گے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس طریقے سے نوازا، انہوں نے پھر وہ امور امت تک پہنچائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جمعہ کے لحاظ سے، مسجد کے لحاظ سے، نماز کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، دین کے غلبہ کے لحاظ سے امت تک جو پیغام پہنچا، وہ پیغام آپ کی شخصیت کے لحاظ سے امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑا وظیفہ ہے۔ آج لوگ اپنے پیروں سے وظیفہ پوچھتے ہیں، اور یقیناً جو کلمات طیبات ہیں ان کا وظیفہ کوئی بھی بتائے تو وہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی جو آپ کے ذریعے امت تک پہنچی، اور وہ مسند فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا۔ اس حدیث کا خلاصہ مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کے آداب کے ساتھ منسلک ہے۔ یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت مسجد کی دعوت ہے، مسجد کی طرف جانا، مسجد میں سجدہ کرنا۔ کان اذا دخل المسجد یقول، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے تو کہتے تھے، یعنی یہ دعا مسجد داخل ہونے کی، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یعنی اس میں سے ایک حصہ عام مشہور ہے لوگوں میں، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں وہ یہ پورے الفاظ ہیں۔ کانا اذا دخل المسجد یقول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے تو آپ یہ پڑھتے تھے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نام سے داخل ہو رہا ہوں مسجد میں،
اور میں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہا ہوں، آپ کو سلام کہہ رہا ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ احادیث میں ہے کہ تم جب گزرو اور تمہیں مسجد نظر آئے تو اس میں بھی ہے کہ مسجد دیکھو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو۔ یعنی اگرچہ تم اندر داخل نہیں بھی ہو رہے تو مسجد شاعر میں سے ہے کہ یہ سرکار کا دیا ہوا تحفہ ہے، تو سرکار کا احسان یاد آیا ہے درود پڑھنے کے لحاظ سے۔ اور دوسرا کہ جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت درود پڑھے۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر رہی ہیں۔ اس بنیاد پر یعنی اگر امت اس پہ عمل کرے اور کثرت سے یعنی درود و سلام جب مسجد میں داخل ہوتے وقت درود ہے تو مسجد کے اندر یعنی خاص جگہ جو مسجد وہاں جب وہ اذان پڑھے گا تو پھر بھی درود و سلام ہے، ویسے اوراد و وظائف میں مشغول ہوگا تو پھر بھی درود و سلام ہے۔ اور یہاں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ آگے الفاظ ہیں اغفر لی ذنوبی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں جو ہیں ان میں الفاظ تعلیم میں امت کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذنب نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے ذنوب بخش دے۔ اس پر محدثین نے یہ کہا کہ یہ ہے تعلیم امت کے لیے کہ سرکار جب یہ پڑھیں گے تو امتی بھی یہ لفظ بولے گا اغفر لی ذنوبی۔ اور یہ بھی بتایا کہ چونکہ جو کسی قوم کا سربراہ ہوتا ہے قوم کی امور اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل۔ کوئی ایم این اے اپنے حلقے کے کسی بندے کے کام کو اپنا کام کہتا ہے اور اوپر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام ہے، ابھی تک نہیں ہوا، میرا یہ کام کرو، حالانکہ اس کا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ذنوب سے مراد ذنوب امت ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ دعا کی کہ اللہ میری امت کے گناہ بخش دے، اور ساتھ پھر امت کو تعلیم ہوئی کہ جو بھی داخل ہو وہ ساتھ ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگے جن پر سنت نبوی ہونے کی مہر لگی ہوئی ہے، اور اپنی طرف سے کہے اغفر لی ذنوبی، رب میرے گناہ بخش دے، وفتح لی ابواب رحمتی کا، اور میرے لیے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بحیثیت محدثہ امت تک آپ نے جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا مسجد میں داخل ہونے کے لحاظ سے۔ وَإِذَا خَرَجَ، اور جب کوئی مسجد سے باہر نکلے تو پھر کیا پڑھے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ مطلب یہ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ حدیث کے مطابق داخل ہوتا بھی سنی ہے اور نکلتے ہوتے بھی سنی ہے۔ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وفتح لی ابواب فضلک، میرے لیے تو اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے جو طبرانی موجم کبیر میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آگے امت تک پہنچائی ہے۔ تو آپ کی جو امت پر احسانات ہیں اور آپ کی جو علمی خدمات ہیں اس کے لحاظ سے یہ ایک خاص تحفہ ہے، اور آپ سے عقیدت کا جو تقاضا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو کوئی اور گلی نہیں دکھائی، کوئی اور رستہ نہیں دکھایا، رستہ دکھایا ہے تو مسجد کا رستہ دکھایا ہے۔ تو مسجد والے جو ہیں ان کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کے لحاظ سے انہوں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین امت تک پہنچائے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعے کے دن کے لحاظ سے یہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک گھڑی
جمعے کے دن کی ایسی ہے کہ جس کے اندر مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے. جمعے کے پورے دن میں، یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. فتح الباری شرح بخاری میں اس گھڑی کی تلاش کے لحاظ سے کہ یہ کون سی گھڑی ہے، تقریباً 48 اقوال لکھے گئے ہیں. یعنی 2-4 نہیں، 48 اقوال جس پر باقاعدہ دلیل دی گئی ہے کہ اس سے مراد طلوع آفتاب کی گھڑی ہے، اس سے مراد غروب آفتاب کی گھڑی ہے، اس سے مراد عصر کے فوراً بعد کی گھڑی ہے، اس سے مراد 2 خطبوں کے بیچ جو وقفہ ہے وہ ہے. مختلف اس پر موقف اختیار کیے گئے ہیں. اس سلسلہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ایک موقف ہے اور اس پر آپ نے دلیل بھی پیش کی ہے. آپ روایت کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجمعۃ لساعۃ، جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ تعالی فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ، کہ اس گھڑی کے ساتھ جس مسلمان کی موافقت ہو جائے، یعنی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ بندہ عقیدے کے لحاظ سے بھی صحیح ہو اور اس گھڑی میں آگے پیچھے نہیں، اس گھڑی میں وہ دعا مانگے تو فرمایا وہ جو خیر مانگے گا اللہ اسے عطا فرما دے گا. یعنی یہ بھی کہ مانگے وہ چیز جو مانگنا صحیح ہے، جس کا تعلق خیر کے ساتھ ہو، شر کے ساتھ نہ ہو. مسلم ہو، خیر کا سوال کرے اور اس گھڑی میں کرے جس گھڑی کا یہ فضل ہے، اس کے ساتھ جس کی موافقت ہو گئی تو وہ گھڑی اسے مل گئی تو جو مانگے گا خیر سے اسے عطا کر دیا جائے گا. وہ گھڑی کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، یعنی یہ جمعہ چونکہ اس امت کی خصوصیت ہے، باقی امتوں سے رب نے یہ پردے میں رکھا، اور جب جمعہ اس امت کا خصوصی تحفہ ہے تو جمعے کی وہ گھڑی بھی اسی امت کا خصوصی تحفہ ہے. تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں وہ گھڑی کون سی ہے؟ اذا تدلی نصف الشمس للغروب، کہ جمعے کے دن جب سورج کی آدھی ٹکیا غروب ہو جائے اور آدھی نظر آ رہی ہو، یہ وہ گھڑی ہے کہ جو خیر مسلمان مانگے اللہ وہی عطا فرما دیتا ہے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی اتنی بڑی مفسرہ، محدثہ، محققہ، فقیہہ، امت کی محسنہ ہیں، اور آپ کی دعوت دعوت عمل ہے، دعوت علم ہے کہ جمعہ بندہ پاتا ہے تو وہ اس گھڑی کا بھی اہتمام کرے اور اس کے لحاظ سے اس کے ذہن میں ہو کہ یہ عام وقت نہیں، بڑا خاص وقت ہے اور اس امت کے لیے رب ذوالجلال کا خصوصی تحفہ ہے. تو آج یہ گفتگو کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں دیگر امت مسلمہ کے، اس کے لحاظ سے یعنی سارے لوگ جو ہیں انہیں اپنے معمول کا یہ حصہ بنانا چاہیے کہ ہر جمعے کو عین وہ وقت کہ جب آدھا سورج غروب ہو چکا ہو اور آدھا جو ہے وہ ابھی غروب نہ ہوا ہو، اس وقت دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سرکار سے روایت کر رہی ہیں اور امت تک آگے یہ پیغام مختلف احادیث کے ذریعے سے پہنچا ہے، تو امید ہے رب ذوالجلال کا فضل شامل حال ہوگا. اور اس کے ساتھ جو دعا مسجد جانے کے لحاظ سے اور مسجد سے نکلنے کے لحاظ سے آپ نے روایت کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دعا بھی بڑی جامع ہے اور اس کو ہی اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ انسان کو زیادہ سے زیادہ رحمت و برکت حاصل ہو سکے. وہ دعا کے کلمات
میں پڑھتا ہوں، سارے میرے ساتھ مل کے پڑھیں تاکہ یاد ہو جائیں۔ داخل ہوتے وقت حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بروایت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات ہیں: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ پھر پڑھیں: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اور نکلنے کے وقت یہ ہے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ پھر نکلنے کی جو دعا ہے وہ صرف ایک لفظ فضل کے لحاظ سے اس میں فرق ہے۔ داخل ہوتے وقت ہے وفتح لی ابواب رحمتک، اور نکلتے وقت وفتح لی ابواب فضلک۔ تو اس کو بھی اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے اور اس پر پابندی کرنی چاہیے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے اس چیز کا بھی اہتمام کیا کہ جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد نکاح ہوا، اس موقع پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو خصوصی دعاؤں کے ساتھ اہتمام کیا۔ طبقات ابن سعد میں، نسائی شریف میں، طحاوی میں اور دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِإِنَاءٍ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس موقع پر برتن منگایا، فَتَوَضَّعَ فِيهِ، اور اس برتن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ یعنی برتن میں اب جو پانی ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا تبرک ہے۔ ثم افرغه علی علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن والا پانی خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر انڈیلا، وہ پانی آپ پر ڈالا۔ ثم قال، پھر دعا کی، اللہم بارک فیہما، اے اللہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو برکت دے، وبارک علیہما، فیہما ان میں برکت دے، علیہما ان کے اوپر برکت دے، وبارک لہما فی نسلہما، اور ان کو ان کی نسل میں برکت عطا فرما۔ یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی علیحدہ اہتمام کیا، اور یہاں یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی اہتمام کیا، اور اس میں جو برکت اور تبرک کا عقیدہ ہے پوری امت کے لیے وہ بھی رجسٹرڈ کر دیا اس خصوصی شادی کے موقع پر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے پانی لگ جائے تو وہ عام پانی نہیں رہتا، اور پھر اس کے لحاظ سے آگے سادات کرام کی نسل کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصی تحفہ عطا کیا۔ تو یہ برکت جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہوتی ہے، ورنہ جب خود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہے، وہ تو خود ہی برکت ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں،
ان کا جب وصال ہوا، غسل دینے کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو یہ فرمایا کہ تم ان کو غسل دو اور جب غسل دے کے فارغ ہو جاؤ تو پھر مجھے بتانا۔ جب فراغت ہو گئی تو انہوں نے بتایا۔ تو یہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہبند باندھا ہوا تھا وہ تبدیل کیا، یعنی دوسرا باندھا، اور جو پہلے باندھا ہوا تھا وہ صحابیات کو دیا کہ یہ وہ کپڑا ہے جو میری بیٹی کے بدن سے لگنا چاہیے۔ یعنی ویسے تو یہ ہے کہ کفن جو ہے وہ نیا ہو یا نیا نہیں تو کم از کم دھلا ہوا ہو، لیکن یہاں ارادے کے ساتھ کہ استعمال شدہ ہے، اور وہ بھی کہ اس کو بدن سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ہٹے ہوئے بہت تھوڑا وقت گزرا ہو، ورنہ تو پہلے بھی تبدیل کر کے فرما سکتے تھے کہ یہ میرا تہبند ہے، یہ پاس رکھ لو، غسل دو، اور جب غسل مکمل ہو جائے تو پھر یہ کفن پہناؤ۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس کپڑے کا میرے ساتھ لگنے کا جو دورانیہ ہے وہ مزید بڑھ جائے اور میرے بدن سے ہٹے اور ادھر فوراً لگ جائے۔ حالانکہ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو خون رسول علیہ السلام ہیں، وہ تو خود برکت ہی برکت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام وہاں بھی کیا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آج اس کو ایک طبقہ مذہب کے نام پر بھی وہم کہتا ہے، اور لبرل اس کو ویسے ہی کہتے ہیں کہ اب کیا چیز مکس ہو گئی ہے اس میں جس سے نجات ملے گی۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت آج بھی اسی نظریے پر ہیں جو نظریہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو پڑھایا تھا، اپنی امت کو پڑھایا تھا، صحابہ کو پڑھایا تھا۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہی رہے، کہ وہی طریقہ جو ہے وہ آج بھی اہل حق، اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل و کرم سے اس پر موجود ہیں۔ شادی کے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ کس کے پیارے کون ہیں، کنہیں کنہیں بلایا گیا ہے، اہم شخصیات کون ہیں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے جو مہمان ہیں، روافظ نے اپنی کتابوں میں جو لکھے، بالخصوص کشف الغمہ، جو ان کے روافظ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ان کی بہت بڑی کتاب ہے ان کی اربلی کی، اور ایسے ہی بہار الانوار کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کشف الغمہ میں، انس کے حوالے سے انہوں نے یہ لکھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، انطلق، جاؤ، فادعو لی ابا بکر، میرے لیے ابو بکر صدیق کو بلا کے لے آؤ، وعمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے آؤ، وعثمان، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے آؤ، وعلی، خاص جن کی بات ہے بیان میں یہاں بھی نمبر 4 ہی ذکر کیا ہے، وعلی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے آؤ، وطلحہ، حضرت طلحہ کو بلا کے لے آؤ، والزبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے لے آؤ۔ اب یہ کہتے ہیں فانطلقتو، میں گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فدعوتہم لہو، میں نے سب کو سرکار کا پیغام دیا۔ جو شادی کے وقت برات ہوتی ہے اس میں ایک مقصد جو شریعت میں ہے وہ یہ ہے کہ اعلان نکاح، کہ مہمان جو آئے ہیں خواہ وہ دلہن کی طرف سے ہوں یا دولہا کی طرف سے ہوں، سب کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ نکاح ہوا تھا یا اس کا اظہار ہوا تھا، اس کا اعلان ہوا تھا۔ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت یہ سارے آ گئے، فلما ان اخذوا مجالسهم، اپنی اپنی جگہ پہ سارے بیٹھ گئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا،
بعد ان حمد اللہ و اثنا علیہ، حمد و ثنا کے بعد، خطبہ پڑھنے کے بعد پھر فرمایا انی اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی قد زوجت فاطمہ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ تو یہ روافض کی کتابوں میں بھی اس خصوصی اعلان کا کہ جہاں سے آگے سادات کا سارا سلسلہ شروع ہونا تھا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی پہلا نمبر دیا ہے گواہی میں، تو حضرت صدیق اکبر کو دیا ہے، ان کے تذکرے کے لحاظ سے، محفل میں بٹھانے کے لحاظ سے، اور یہ واضح کیا ہے کہ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ ذکر کرنے میں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہیں، اور یہ محبتیں آپس میں اس طرح ملی ہوئی ہیں۔ جو دوسرے مقام پر خود روافض کی کتابوں میں بھی یہ ہے کہ جن شخصیات نے اس عقد نکاح کے اہتمام میں، ولیمے میں سب سے بڑھ کے حصہ لیا، ان میں پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق ہے، دوسرے پر حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان تینوں کا ذکر کیا گیا بطور خاص، تو لہذا وہ قیامت تک جو سلسلہ سادات کی بہار آنی تھی اس کے لحاظ سے یہ جو اہتمام کیا جا رہا تھا، اس میں بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر سادات کرام کے لحاظ سے، اہل بیت کے لحاظ سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت کر رکھی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر وہ تربیت پوری امت کی دختران اسلام کے لیے تھی۔ سرکار چاہتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چکی نہ پیسنی پڑتی، بلکہ 2 ٹائم کا یا 3 ٹائم کا یا 4 ٹائم کا کھانا براہ راست جنت سے آتا، تو یہ کوئی بعید نہیں تھا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ قیامت تک میری امت کی جو بیٹیاں ہوں گی ان کے لیے تو یہ اہتمام نہیں ہوگا، تو ان کے دل میں بات آ سکتی ہے تو میں وہ چیز رائج کروں کہ جس سے قیامت تک میری امت کی بیٹیوں کو بھی دلاسا ملے کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ ادھر تو نبیوں کے سلطان کی شہزادی جو ہیں انہوں نے بھی گھر کا یہ کام کیا ہے، تو اگر ہم کرتی ہیں تو اس میں عجیب کیا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا، اور یہ شان نزول ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اس کے شان نزول کے لحاظ سے یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے خصوصی طور پر روایت کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کے بعد کے جو معاملات ہیں تشریف لے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، را علی فاطمہ تا کسا من اوبار الابل، تو اونٹ کی جو اون ہے اس کی بنی ہوئی چادر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دیکھی۔ ویسے تو بھیڑ کی اون ہوتی ہے، تو یعنی یہ کہ چادروں میں سے اسے کوئی کسی کھاتے کی چادر شمار نہیں کیا جاتا ہے، یعنی کمبل اس طرح کا بنا ہوا، وہ دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر، وہی تطحن، اور وہ آٹا پیس رہی تھی، یعنی ایسی چادر اوپر لے کر اپنے گھر میں آٹا پیس رہی تھی۔ فبکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وقال یا فاطمہ تو اسبری علی مرارت الدنیا لنعیم الآخرت غدا، فاطمہ دنیا کی تلخی پہ صبر کر رہا ہے،
یعنی صبر برقرار رکھنا، جو کہ صبر وہ کیے ہوئے تھی. کیوں؟ لِنَعِیمِ الْآخِرَةِ، ان تلخیوں کے اندر ہی آخرت کی لذت ہے اور آخرت کی نعمتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. تو تم صبر رکھنا. وَنَزَلَتْ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ موقع تھا کہ رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل کر دی کہ محبوب رب تمہیں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. یعنی ویسے تو فقر اختیاری تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کے کہا کہ محبوب اگر چاہتے ہو تو اوت پہاڑ سونے کا بن جائے گا، اور بنے گا بھی موبائل سروس کے طور پر. یعنی ایک جگہ کھڑا نہیں رہے گا، آپ جدھر جاؤ گے یہ ساتھ ہی سفر کرے گا، تو جتنا ضرورت ہو خرچ کر لینا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں، اور یہ کھاؤں بھوک ہو تو صبر کروں، کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں. تو یہاں بھی یعنی سرکار اگر چاہتے تو اپنی شہزادی کے لیے جنت سے اہتمام کروا سکتے تھے، لیکن انہیں یہ سبق دیا تاکہ قیامت تک والدین اپنی بیٹیوں کو یہ سبق دیں کہ جب وہ سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ایک دعا پر سارا اہتمام جنت سے ہو جانا تھا، انہوں نے بھی اپنی لخت جگر کو یہ سبق دیا اسبری، صبر کریں کہ اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. اور اس میں پھر ایک دوسری حدیث کے اندر اس سے اگلا مرحلہ بھی موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جب تشریف لے گئے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھائے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے، اور ادھر جانے سے پہلے حدیث میں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاما لم یطعم طعاما حتی شق ذلک علیہ، کئی دن کھانا کھائے بغیر گزر گئے، اور اب بھوک کی شدت محسوس ہونے لگی. یعنی عام بندہ تو ایک دن بھی مشکل نکالتا ہے، 2 دن، کئی دن گزر چکے تھے. فطاف فی منازل ازواجہ فلم یجد عند واحدۃ منہن شیئا، ازواج مطہرات سب سے پوچھا باری باری سارے حجروں میں جا کر، تو کسی کے پاس آدھی کھجور بھی نہیں تھی. اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے. یا بنی هل عندک شیء آکلہ فانی جائع، اے میری پیاری بیٹی. بنیا یہ تصغیر ہے پیار کے لیے، جس طرح ہمارے عرف میں ایک تو یعنی مذکر کو بچہ کہتے ہیں، مؤنث کو بچی کہتے ہیں، اور پھر جب پیار سے بولنا ہو تو بچے کو بچڑا کہتے ہیں، بچی کو بچڑی کہتے ہیں. تو یہ بچڑی، یہ تصغیر عربی میں بھی اس کا ایک مقصد پیار کا اظہار ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا میری پیاری بیٹی، کیا تمہارے پاس کوئی شے ہے کہ جو میں کھا لوں، کیونکہ میں بھوکا ہوں. فقالت لا، تو انہوں نے کہا اس وقت تو میرے پاس بھی گھر میں کچھ موجود نہیں ہے. واللہ، خدا کی قسم. فلما خرج من عندها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے اور البدایہ والنہایہ میں بھی ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے باہر آئے تو اتنے میں ایک پڑوسن نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تحفہ بھیجا، جس میں چھوٹی چھوٹی 2 روٹیاں تھیں اور 1 بوٹی تھی. وہ تحفہ جب پہنچا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصول کیا. فوضعته فی جفنۃ لہا، تو کھانا رکھنے والا جو برتن تھا
بڑے سائز کا، اس میں وہ 2 چھوٹی روٹیاں اور ایک بوٹی جو ہے اس کو رکھا اور اس کو اوپر سے ڈھانپ دیا، غطت علیہا، ڈھانپ دیا، وقالت، اور اپنے دل میں یہ کہا، واللہ لأوسرن بہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسی و من عندی، یہ جتنا ہے نہ میں خود کھاؤں گی، نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گی، نہ مولا علی کو کھلاؤں گی، جو میرے پاس ان میں سے کسی کو نہیں کھلاؤں گی، نہ خود کھاؤں گی، یہ تو میں اپنے ابا جی کو کھلاؤں گی۔ لأوسرن، میں ترجیح دیتی ہوں اپنے اوپر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حالانکہ بھوک کا مسئلہ اپنا بھی تھا اور جو پاس ہے ان کا بھی تھا، مگر کہا کہ میں نے یہ تھوڑا سا ہی ہے، اپنے ابا جی کو یہ پیش کرنا ہے۔ فبعثت حسنا او حسینا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں سے ایک کو بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے کہ جاؤ میرے ابا جی کو بلا کے لے آؤ۔ فراجع الیہا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے۔ فقالت لہو قد اتی اللہ بشیء فخبأتہ لک، اللہ نے ایک تحفہ بھیجا ہے اور میں نے آپ کے لیے چھپا کے رکھ دیا ہے۔ اتی اللہ بشیء فخبأتہ لک قال ہلمی یا بنی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری بیٹی لاؤ، وہ کیا چیز ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فکشفت عن الجفنۃ، وہ جو بڑے سائز کا برتن تھا جس میں 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں رکھی تھیں اور ایک بوٹی رکھی تھی، میں نے جب اوپر سے کپڑا ہٹایا فاذا ہی مملوءۃ خبزا ولحما، وہ سارا برتن ہی روٹیوں سے بھرا ہوا تھا کناروں پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خبزاں و لحما، گوشت اور روٹیوں سے وہ سارا برتن معمور تھا۔ فلما نظرت الیہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی، وعرفت، میں جان گئی، انہا برکت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے برکت شامل ہو گئی ہے۔ فحمدت اللہ وصلیت علی نبیہ، یہ خوشی کے موقع پر میں نے 2 چیزوں کا اہتمام کیا، ایک تو کہا الحمدللہ، دوسرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی درود اور حمد و صلات کا ذکر کرتے ہوئے میں نے وہ قدمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا سرکار کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اب پیش کرنے میں یہ جو پہلا آپ کا معمول ہے اس سے بھی پتہ چلا کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تم جمعہ پڑھ لیتے ہو پھر بھی سلام شروع کر دیتے ہو، اذان پڑھتے ہو پھر بھی سلام شروع کر دیتے ہو، تم چاند طلوع ہوتا ہے پھر بھی سلام شروع کر دیتے ہو، محفل میں ہوتے ہو سلام شروع کر دیتے ہو، یعنی وہ اعتراض کرنے والے یوں دیوانوں کی طرح پوچھتے ہیں ہوا کیا ہے کہ یہ تم نے سلام شروع کر دیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ پوچھو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ہوا کیا ہے کہ انہوں نے سلام پڑھنا شروع کر دیا ہے، درود پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو مومن پر اللہ کی طرف سے ہر گھڑی انعام ہے، اور انعام پر اللہ کا شکر ادا ہی تب ہوتا ہے
کہ جب جن کے ذریعے وہ نعمت آئی ہے ان پر بھی درود و سلام پڑھا جائے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پیش کیا، اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ کر رہے تھے کہ فاطمہ یہ میرے سامنے کیسے رکھتی ہیں اور کیا کیا پڑھ کے رکھتی ہیں۔ آج تو ختم والا بسم اللہ بھی برداشت نہیں ہوتا، یہاں بسم اللہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ وہ بھی ہے، درود بھی ہے، سرکار کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فلما رآہ حمد اللہ، جب کھانا دیکھا کہ ابھی تو فاطمہ الزہرا کہتی تھی گھر میں کچھ بھی نہیں، اور ابھی یہ اتنا خصوصی اہتمام کہ اتنا بڑا برتن اور وہ بھی تازہ روٹیوں سے اور تازہ گوشت سے بھرا ہوا ہے، یہ اب پوچھنا بھی پھر اس حکمت کے پیش نظر تھا کہ اگر اس دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ پوچھتے، خود جو پتا تھا اس پر اکتفا کرتے کہ کیوں پوچھوں، مجھے پتا جو ہے یہ کیا کہاں سے آیا، تو یہ پھر ہمارے تک بات کیسے پہنچتی کہ ہوا کیا تھا۔ اس بنیاد پر سرکار نے سوال کیا، یعنی سوال اس لیے نہیں تھا کہ پتہ نہیں ہے، سوال اس لیے تھا کہ جو حقیقت ہے لفظوں میں آ جائے، آگے روایت بھی امت تک پہنچ سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا من این لک ھذا یا بنی، بچڑی یہ کہاں سے تمہارے پاس آ گیا میری پیاری بیٹی؟ قالت یا ابت ہوا من عند اللہ، اے میرے ابا جی، میرے پیارے ابا جی، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ساتھ یہ آیت بھی پڑھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اظہار فرمایا وہ تاریخ اور سیرت کا ایک روشن باب ہے اور کئی گھنٹوں کی بحث ہے ان لفظوں پر کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو داد کیا دی، ان الفاظ اور اس انداز کے اختیار کرنے پر کیا داد دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے الحمدللہ الذی جعلک شبیہۃ بسیدۃ بنی اسرائیل، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں اے فاطمہ جس نے آپ کو بنی اسرائیل کی سیدہ کی مشابہت عطا فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل کی سیدہ سے مراد ہے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی مشابہت رب نے تمہیں دی ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ فَإِنَّهَا كَانَتْ إِذَا رَزَقَهَا اللَّهُ شَيْئًا فَسُئِلَتْ عَنْهُ، انہیں جب بغیر موسم کے پھل مل جاتے تھے اور اس طرح کی چیزیں ملتی تھیں، ان سے پوچھا جاتا تھا یہ کون دے گیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، تو وہ کہتی تھی ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کہا کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی مشابہت ہے میری صاحبزادی کی کہ انہوں نے اس موقع پر جو کلمات بولے جو قرآن میں بشکل آیت ہیں وہی ہو الفاظ میری بیٹی کی زبان پر بھی ہیں۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے میری صاحبزادی کو کس قدر مشابہت عطا کی ہے، کیونکہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی وجوہ سے پھر آگے مزید ترقی پانے والی ہیں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے مقابلے میں۔ اسی بنیاد پر شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا مثل پیغمبر ہما اتوارے ہو، مثل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چال چلن سارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا ہے۔ مثل پیغمبر ہما اتوارے ہو، نطق ہو، گفتارے ہو، رفتارے ہو، یہ بولنے میں بھی
کلام میں بھی، چلنے میں بھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت پوری موجود ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر. کہا مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادرارا اسوائے کامل بطول. کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تسلیم و رضا کی کھیتی ہے، اس کھیتی کی جو پیداوار ہے، اس پیداوار کو فاطمہ کہا جاتا ہے. تسلیم مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادرارا اسوائے کامل بطول. قیامت تک کی ماؤں کے لیے یہ مکمل اسوہ ہے، ان کے لیے مشعل راہ ہے، ان کے لیے روشنی کا مینار ہے. یعنی جس تربیت نے کائنات کو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لیڈر اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ جیسے دلیر قائدین دیے ہوں، یہ کردار بتاتا ہے بطول باش پنہا شو عزیدیر کہ در آگو. اقبال کہتے ہیں اے زمانے کی خاتون تو بطول بن جا. کیوں نہیں تو بطول بنتی؟ اب اس سے یہ مطلب نہیں کہ کسی کی کیا حیثیت ہے، کون بطول بن سکتی ہے. بطول تو ایک ہی تھی. آج کی دختر اسلام بطول کیسے بن سکتی ہے؟ اقبال کہتے ہیں میں نقش قدم کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، چال چلن کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، طریقے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. ویسے تو بدو آج کی کروڑوں دختران اسلام ان کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتی. تو بطول باش پنہا شو عزیدیر، تو بطول بن جا. کیسے بنے گی؟ کہ زمانے کی آنکھ سے چھپ جا. اے اسلام کی بیٹی تو زمانے کی آنکھ سے چھپ جا، زمانہ تجھے نہ دیکھے، اتنی باپردہ ہو جا. اس قدر عفت پارسائی، اس قدر حیا کا تو پیکر بن جا. تو اپنے آپ کو چھپا لے تو کیا ہوگا کہ در آغوش شبیر بگیری، پھر تیری گود میں بھی کوئی شبیر آ جائے گا. اور یہاں بھی وہی مراد ہے، یعنی وہ شبیر تو ایک ہی شبیر ہے، یعنی در آغوش شبیر بگیری کہ اپنے زمانے کے لحاظ سے، اپنے حیثیت کے لحاظ سے رب تجھے بھی ایسا فرزند دے گا جو تیرے عہد میں، تیرے وقت کی کربلاؤں میں بہت بڑا کردار ادا کر سکے گا. تو یہ سبق حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں موجود ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنے گھروں میں سیرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام پہنچائیں اور دختران اسلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا مطالعہ کریں اور یہ بات معاشرے کو باور کرائی جائے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت یا عقیدت یہ نہیں ہے کہ بھنگ کے گھوٹے لگائے جائیں، چمٹے کھڑکائے جائیں، ڈھول بجائے جائیں، نمازیں چھوڑی جائیں، دین سے بغاوت کی جائے، شریعت کو بس پشت ڈالا جائے. نہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی اسے ملے گی اور سند عقیدت اسے ملے گی جو ان کے مشن کا سپاہی ہوگا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا. مسجد، مدرسہ، قرآن، سنت، شرم، حیا، اطاعت، یہ ساری چیزیں وہ اپنی سیرت کے اندر جس کو میسر ہیں اس کا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تعلق مضبوط ہے. اور یہ وہ پیغام ہے جو سب سے پہلے میں نے حدیث میں پڑھا کہ سرکار فرماتے ہیں فاطمہ اس لیے فاطمہ ہے کہ رب نے انہیں اور ان کے عقیدت والوں کو جہنم سے بچایا ہوا ہے. یہ وہ عقیدت ہے، یہ وہ محبت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو جہنم سے نجات ملتی ہے. آج یوم ختم نبوت کے لحاظ سے میں اس قدر ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ختم نبوت کا فیضان ہے.
کیونکہ اس کا نظریہ قرآن ہے اور قرآن ختم نبوت کی کتاب ہے. کیونکہ باقی نبیوں کے معجزے ہوتے تھے وقتی، جب تک وہ ہیں اس وقت تک معجزہ ہے، آگے نبی آئیں گے معجزہ پرانا ہو جائے گا. لیکن جن کو رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج پہنایا تو معجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا. قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے. اس قرآن کے اعجاز میں پاکستان بنا. قرآن کا فیض ہے کہ پاکستان مارز وجود میں آیا. تو پاکستان تو ہے ہی ختم نبوت کا ایک فیض، ختم نبوت کے فیضان کی بستی، ختم نبوت کی خوشبوؤں والا دیس، ختم نبوت کے چراغاں والا محلہ. اور اگر اسی کے اندر ہی ختم نبوت سے بغاوت شروع ہو جائے، اسی کے اندر ہی ختم نبوت کے غداروں کو سہولتیں دی جائیں اور ان کو وہ سارے حقوق دے دیے جائیں کہ جو کہ غیر مسلم اقلیت کو دیے جاتے ہیں، تو اس سے کروڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے بھی زخمی ہوں گے. اور سب سے بڑھ کر گنبد خضرا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اذیت ہوگی کہ جو میری نبوت کا غدار ہے اسے پاکستان میں سرداری کے لیے کوٹا دیا جا رہا ہے، اس کو پاکستان کے اندر یہ سہولتیں دی جا رہی ہیں. یاد رکھیں، کرسچن، ہندو، سکھ، پارسی سب جھوٹے ہیں، سب غلط ہیں، سب غیر مسلم ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو کہے کہ مسلمانوں یہ کلمہ تمہارا نہیں ہے، ہمارا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دعوے دار بنے، آج تک ان میں سے کوئی نہیں بنا. آج تک ہماری ایک لڑائی بھی سکھوں سے اس پر نہیں ہوئی کہ تارا سنگھ کہتا ہے کہ یہ کلمہ میرا ہے اور محمد خالد کہتا ہے یہ کلمہ میرا ہے. آج تک ہندوؤں سے، پارسیوں سے، نصارہ سے ایک بھی اس مسئلے پر لڑائی نہیں ہوئی. ان کا اپنا کلمہ ہے، اپنا دین ہے. یہ کمینے ملعون وہ ہیں کہ جو ہم سے ہمارا سب سے بڑا تحفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھینتے ہیں کہ اس کے دعوے دار ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کلمہ ہے ہی ہمارا. تو اس بنیاد پر ہمارے حکمرانوں کو امریکہ سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے. نہیں کر سکتے تو ہمیں کہیں کہ ہم ان سے دو ٹوک بات کریں کہ قادیانی تو پہلے ہی ظالم ہیں، دہشت گرد ہیں. ہمیں جو جان سے پیارا کلمہ ہے وہ یہ کہتے تمہارا ہے ہی نہیں، ہمارا ہے. اب حقوق کی ڈیفینیشن جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ بنیادی حقوق ہے کہ معاشرے کو پانی ملنا چاہیے، بنیادی بیسک نیڈز ہیں انسانوں کی. ہم کہتے ہیں ہمیں پانی سے بھی پہلے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ملنا چاہیے. اور یہ ہے غدار کہ جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوتے ہوئے ایک کانے دجال کے نبی ہونے کا قول کرتے ہیں. تو امریکہ سب سے بڑے دہشت گردوں کو حقوق دلوانا چاہتا ہے، سب سے بڑے دہشت گردوں کو حقوق دلوانا چاہتا ہے انہی سے جن پر وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. میں صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. ویسے یہ دو باتیں آپس میں ایک جیسی نہیں ہیں، کہاں نبوت کی مثال اور کہاں وزارت کی مثال. یہ کوئی تقابل نہیں بنتا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے. اس ملک میں ایک ہے اقتدار والا ٹولہ اور دوسرے حزب اختلاف. اب نعرہ لگ رہا ہے کہ حزب اختلاف جو ہے ان کو حقوق دیے جائیں، حقوق دیے جائیں، حقوق دیے جائیں. مارے گئے ہیں، محروم ہو گئے ہیں. اب ادھر سے حزب اقتدار کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ حزب اختلاف کو حقوق دیے جائیں. یہ ہے کہ جو اقلیات کا کمیشن ہے مثال کے سمجھنے کے لحاظ سے. اب
اقلیات کمیشن میں قادیانیوں کا داخل ہونا یہ کیسے ہے کہ جیسے کوئی سارے حقوق خود پہلے ہی پاس لے کے بیٹھا ہو اور ہو حزب اقتدار میں، لیکن نعرہ حزب اختلاف والا لگانا شروع کر دے اور کہے کہ مجھے حقوق نہیں مل رہے، مجھے حقوق دیے جائیں، تو کہا جائے گا ظالم کمینے، تو پہلے ہی زیادہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو کس چیز کا حق مانگتا ہے؟ تو یہ قادیانی اقلیات کے اندر اس معنی میں آتے ہی نہیں، چونکہ اقلیات کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا لیکن تمہارے نظام کو ہم مانتے ہیں، ہمیں ملک میں زندہ رہنے دو، ہم تمہیں جزیہ دیں گے، ہم کلمہ تمہارا نہیں پڑھتے، دین تمہارا قبول نہیں کرتے، ہمیں ہمارے دین پہ رہنے دو لیکن نظام تمہارا قبول کرتے ہیں۔ تو یہ قادیانی تو کہتے ہیں ہم ہیں ہی اسلام والے، ہم ہیں ہی کلمے والے، یہ کب کہتے ہیں کہ ہم دین قبول نہیں کرتے؟ یہ تو الٹا کہتے ہیں کہ اصل دیندار ہیں ہی ہم۔ اور اس کے بعد جب دوسری باری آتی ہے کہ اقلیات کو جو حقوق ہے پھر چھلانگ لگا کے ادھر ہو جاتے ہیں۔ اقلیات بننے کے لیے انکار دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کلمہ، مسلم ہونے کا انکار، یہ پہلے ضروری ہے، تب اقلیات میں شامل ہوں۔ اس وقت کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، احمدی مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور جب حقوق کی باری آتی ہے پھر کہتے نہیں ہم اقلیات ہیں۔ تو اس بنیاد پر وزیر اعظم کو اس بات سے ہی سوچ لینا چاہیے حزب اختلاف کو دی جانے والی سہولتیں جو بوجہ حزب اختلاف کے ہیں، حزب اقتدار کا کوئی بندہ جو خود وزیر ہے یا خود وزیر اعظم ہے، وہ جس وقت کوٹا بنے حزب اختلاف اور حزب اقتدار کا، تو حزب اختلاف کی حقوق بھی چاہے کہ وہ بھی ہمیں مل جائے، ہمیں ہی مل جائے۔ اس وقت وہ کہے کہ چونکہ میں بھی ایک سیاستدان ہوں، میں بھی اس ملک کا باسی ہوں، میں بھی MNA ہوں، میرے بھی مفادات ہیں، یہ نہیں کہتا کہ میں اقتدار والا ہوں، اس وقت دوسرا بن کے حقوق چاہتا ہے۔ تو اس چھوٹی سی مثال میں بھی یہ بات واضح ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ تو اپنا پہلے فیصلہ کر، تو حزب اختلاف میں رہنا چاہتا ہے، حزب اقتدار میں رہنا چاہتا ہے، اس کے بعد تیرے معاملات ہوں گے۔ تو اتنی بات بھی ہمارے حکمران امریکہ سے نہیں کر سکتے کہ یہ ہندوؤں کی طرح کے نہیں کافر، وہ بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہے، مگر یہ سکھوں کی طرح کے نہیں کافر، وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، مگر یہ نصارہ کی طرح نہیں کافر۔ یہ علیحدہ قسم کے کافر ہیں جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ مرتد بھی ہیں۔ سکھ مرتد نہیں ہے کہ اس نے یہ دین چھوڑا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہمارا ہندو مرتد نہیں ہے، نصرانی مرتد نہیں ہے جو شروع سے اسی پہ آ رہا ہے، یہ مرتد ہے، خواہ بڑی عمر کا ہو یا چھوٹی عمر کا، یعنی بڑی عمر کا جس نے پہلے مرزے کو مانا تھا اسلام کو چھوڑ کے، وہ بھی مرتد، اور اس کے بعد آج ان کی آگے نسلیں بھی مرتد شمار ہوں گی اس بیس پر کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کو وہ کہتے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ تم اپنا کلمہ کیوں نہیں بناتے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا کلمہ ہے، ہم نیا کیوں بنائیں، یہ کلمہ ہے ہی ہمارا۔ نقل کفر نباشت، یہ سب ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوبارہ مرزے کی شکل میں آئے ہوئے ہیں، اور اب محمد رسول اللہ جب کہا جاتا ہے تو مراد محمد سے مرزا ہوتا ہے معاذ اللہ۔ تو اتنا بڑا ظلم اور دہشت گردی کرنے والے، ان کو یہ ریلیجیس فریڈم دلوانا چاہتے ہیں ہم سے، ہم خود مظلوم ہیں ان ظالموں کی دہشت گردی کی وجہ سے۔ تو اس بنیاد پر حکومت ان کو سمجھائے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ہم ایک چھوٹی سی چیز بھی منوانا چاہیں حکومت سے، ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، حالانکہ فائدہ ان بھی ہوتا ہے کہ توبہ کرو یہ تم نے کفر کیا، سنتے ہی نہیں۔ ہم جلوس نکالیں، جلسے کریں، سب کچھ کریں، ان کو کوئی ٹس سے بس نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو اچانک انہوں نے اقلیات کے حقوق انہیں دینے کا جو اعلان کر دیا، تو کتنے جلسے نکالے گئے اس لابی کی طرف سے، انہوں نے کتنے جلوس نکالے،
بلکہ انہوں نے تو مطالبہ بھی نہیں کیا علل اعلان، یعنی پاکستان کے کسی قادیانی نے کوئی درخواست لکھ کے نہیں دی، انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں کیا، ان نے مانگے بغیر ہی ان پہ اتنی مہربانیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ دال میں کچھ کالا نہیں، یہ تو بہت دال ہی کالی ہے۔ کیوں یہ وزیر بیٹھ کے کیوں قادیانیت نوازی کی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ یہ وزارت مذہبی امور کیا دین اسلام کی وزارت ہے، یا یہ ان جھوٹے لوگوں کی مختلف قسم کی آسائشیں تلاش کرنے کی کوئی وزارت ہے؟ تو اس بنیاد پر میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں پہلے بیان میں بھی کہہ چکا ہوں، اور میں تو شروع سے جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اور کرونا کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، میں تو کہتا آ رہا ہوں یہ کرونا نہیں، یہ کرونا وائرس نہیں، کرونا فوبیا ہے، اور اس کے ذریعے سے پتہ نہیں کیا کچھ کروایا جائے گا۔ اب پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے، دفتر بند، کارخانے بند، کاروبار بند، لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، فاقے ہیں، خودکشیاں ہیں، نظام چل نہیں رہا، اور ادھر انہیں قادیانیوں کے لیے سہولتیں دینے کی پڑی ہوئی ہے۔ ہمارا اٹل فیصلہ ہے، حکمران کھلے کانوں سے سن لیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے فضل سے قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پاکستان کے قانون بعد کے ہیں، قرآن کے قانون پہلے ہیں، اور پاکستان کے قانون میں سر فہرست یہ ہے کہ اس ملک میں وہی قانون چلے گا جو قرآن کہتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم قرآن کے وفادار ہیں، اور قرآن کے دیے ہوئے قانون کے مطابق پاکستان کے وفادار ہیں۔ ختم نبوت کے بارے میں معمولی سی لغزش، معمولی سی ہمیں برداشت نہیں۔ کوئی چھپ کے کرے ہم تو اس کے خلاف فوراً نکل آتے ہیں، اور یہاں اعلانیہ کوئی کرے اور کرے ملک کا وزیر اعظم، تو ایسا ہرگز یہ امت قبول نہیں کرے گی، یہ ملت قبول نہیں کرے گی۔ یہ پاکستان کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اسے برداشت نہیں کریں گے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ آج ہی یہ لفظ واپس لیے جائیں۔ آج ہی حکومت سمجھتی ہے کہ یعنی باقاعدہ موسم سیزن حالات بنائے جاتے ہیں کہ اب اتنے دنوں کے بھوکے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، پھر روزہ ہے، کون باہر نکلے گا، اب ان کو ذبح کرتے جاؤ، دباتے جاؤ۔ تو حکومت سمجھ لے یہ بھوکے شیر جب نکل پڑے تو پھر انہیں روک کو نہیں سکے گا۔ اور اگر حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو پھر حکومت کو کسی ایسی تحریک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں حکمرانوں کی کرسی بھی کہیں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس عقیدے سے جو بھی ٹکرایا ہے وہ مٹ گیا ہے، اور ختم نبوت کا جھنڈا انشاءاللہ ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی، ہم جھکے نہیں ہیں یا نبی، ہم پکے نہیں ہیں یا نبی، ہم بڑھتے رہیں گے یا نبی، ہم بڑھتے رہیں گے یا نبی، ہم بڑھتے رہیں گے یا نبی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فہم دین کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ تراویح کے مسئلے پر 2 ہمارے لیکچر ہو چکے ہیں 1 گھنٹے کے، اور آج کا فہم دین بھی انشاءاللہ مسئلہ تراویح پر ہے۔ یہ جتنے بھی منکرین کے جس طرح کے بھی اعتراضات ہیں سب کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ آج اس موضوع کو فائنل کیا جائے گا، کلوز کیا جائے گا، اور پھر اگلے موضوعات شروع ہوں گے۔ رات تراویح کی نماز کے بعد 11 بجے لائیو ناظرین اس کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ہر جگہ پہنچائیں، چونکہ بیماری بہت زیادہ ہے تو جو شفا کی پڑیا ہے وہ بھی مریض تک ضرور پہنچنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ میرے برادر اصلی مفتی محمد عابد جلالی صاحب
علیل ہیں، شدید علیل ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے، عشرہ رحمت میں اللہ ان پہ رحمت کرے اور انہیں شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔